رکھی انما یتقبل اللہ من المتقین، میں اگر نماز قبول کرتا ہوں تو متقین سے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے نمازی ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے روزے دار ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے وجود میں تقویٰ نہیں ہے، تو خدا نے شرط رکھی۔ اسی طرح شرط دخول ولایت یہ ہے کہ جب تک تمہارے وجود میں طہارت نہیں آ جاتی تب تک تو ولایت کے ڈور سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ابتدا طہارت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو پاک رکھا۔ ابتدائی درجے بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے۔ بچوں کو بچپن سے سکھاؤ کہ اگر کپڑوں پہ نجاست لگ گئی تو نجس کپڑوں سے نماز کا ثواب نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے۔ مصلی پہ کھڑے رہو، اگر کپڑے نجس ہیں میں اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں، وہ نماز میرے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ نجس لباس کے ساتھ مجلس میں آؤ گے تو ثواب کے بجائے گناہ لے کر جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا جس طرح طہارت بہترین ارواح اور نورانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح نجاست شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ گندگی رکھی، اس پہ مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی، پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ اگر تیرے وجود میں نجاست ہے تو فرمایا جتنی گندی طاقتیں ہیں یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، لیکن جب تمہارے وجود میں طہارت ہوتی ہے تو اللہ کی نورانی طاقتیں تیرے وجود میں کیا ہوتی ہیں؟ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو پہلا درجہ طہارت یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاک کرو۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ اگر لباس نجس ہے نماز نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، مجلس نہیں ہوتی۔ پہلا درجہ ہے لباس کو پاک کرو۔ دوسرا درجہ ہے کہ بدن کو نجاست سے بھی پاک کرو۔ صرف کپڑے پاک نہ ہوں بلکہ تمہارا بدن بھی پاک ہو، خون لگا ہوا ہو، ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو بدن کو پاک کرو۔ تیسرا درجہ دخول طہارت میں، لیکن اس درجے کو بیان کرنے سے پہلے کیونکہ دونوں کا آپس میں ربط ہے، بدن ظاہری بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ بدن پاک ہو۔ اب مثال کے طور پہ کسی مومن کو غسل واجب ہو گیا، کچھ مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سک رہا، رفع غسل نہیں کر پا رہا، اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر بھی معصوم فارمولہ بتاتے ہیں۔ جو خواتین جن پہ غسل واجب یا نجاست کی حالت میں ہیں، کیونکہ نجاست گندی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ کئی بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں، کئی بچیوں پہ اثرات ہوتے ہیں کیونکہ والدین نے سکھایا نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان نجاست کی حالت میں رہے۔ اس حال میں کیا کیا جائے؟ بازو فرماتے ہیں مثلاً اگر غسل جنابت واجب ہے یا خواتین پر غسل واجب ہے لیکن خود کو پاک و پاکیزہ نہیں کر پا رہی تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس حالت میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا۔ مثلاً غسل جنابت میں کھانا کھانا مکروہ ہے، پانی پینا مکروہ ہے، اب میں نہا بھی نہیں پا رہا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو کروں تو کیا کروں؟ بازو فرماتے یہاں پر وضو کرو، تو وہ کراہت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ رفع ہو جائے گی۔ تو پہلی طہارت لباس، دوسری طہارت ظاہری جسم۔